السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. برادران اسلام، آج کی اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں ہم گرامر کی جو ہم نے سیریز شروع کی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں. چونکہ آپ میں سے اکثر طلبہ مدارس، جامعات وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں یا وہاں زیر تعلیم ہیں، لہٰذا ایک چیز آپ کو یقیناً پتہ ہوگی، آپ بھلے ہی وہاں کی ابتدائی تعلیم کے مراحل ہی میں ہوں، آپ نے ایک چیز ضرور سن رکھی ہوگی. عربی زبان میں ایک چیز ہوتی ہے جمع سالم، اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہوتی ہے جمع مکسر. یاد ہے کچھ؟ جی ہاں، جمع سالم اور جمع مکسر تو عربی میں ہوا کرتا ہے. مجھے وہاں سے صرف یہ دو الفاظ نکالنے ہیں، سالم اور مکسر. یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو بالکل صحیح سالم رہتی ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے جو ٹوٹ کر، بکھر کر اور نئی شکل اختیار کر کے آتی ہے. انگریزی زبان میں جمع کے ساتھ یہ سلوک ہو نہ ہو، کسی اور دن انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ہاں، انگریزی زبان کے جو افعال ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ضرور ہوتا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ انگریزی زبان میں دو قسم کے افعال ہوتے ہیں. فعل کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں، VERB. ٹھیک ہے، ہم آج وربز سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم سینٹنسز بنائیں گے ٹینسز کو لے کر کے. ٹھیک ہے نا، زمانوں کو لے کر کے. تو انگریزی زبان میں بتا رہا تھا کہ دو طریقے کے افعال ہوتے ہیں. ایک وہ فعل ہوتا ہے جو فعل سالم کہلاتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو فعل مکسر کہلاتا ہے. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان افعال کی جو افعال سالمہ کہلاتے ہوں، ان کی جب آپ پاسٹنس بناتے ہو تو یہ اپنا جو وجود ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، سالم رکھتے ہیں. جیسے ہمارے عربی زبان میں ہوتا ہے جمع سالم کے ساتھ صالحون ایک لفظ ہے، اس کی آپ جمع کیسے بنائیں گے؟ صالحون. مسلمون مسلمون، مجتہد مجتہدون. تو یہ سب سالم جمع ہیں. اسی حساب سے انگریزی میں افعال کی جو جمع آتی ہے، ان میں جو صالحون میں جو حروف صحیح سلامت رہ گئے تھے، پھر عابدن میں جو حروف صحیح سلامت رہ جاتے ہیں، پھر صرف آپ واو نون کا اضافہ کرتے ہو، یا پھر اگر آپ انہیں حالت نصب یا جر میں لے جاتے ہو تو یا نون کا جو اضافہ کرتے ہو. اسی طریقے سے یہاں پر جب ان الفاظ کی، ان افعال کی بلکہ آپ پاسٹ ٹینس بناتے ہو تو ان کے آگے صرف ڈی یا ای ڈی بڑھاتے ہو. کچھ جگہ پر آپ ای ڈی اس لیے بڑھاتے ہو کہ ان کی اینڈ میں، ان کے اخیر میں ای نہیں ہوتا. مثال کے طور پر پلے کھیلنے کو کہتے ہیں، اس کے آگے اگر آپ ای ڈی بڑھائیں گے تو پلیڈ ہو جائے گا. اسی حساب سے آپ واش کہیں تو ای ڈی بڑھائیں گے پھر سے تو واشڈ ہو جائے گا. البتہ کچھ اور مثالیں ایسی بھی ہیں جن میں آپ ای ڈی نہیں صرف ڈی بڑھاتے ہو. وہ اس لیے کیونکہ اس فعل کے اپنے اس صیغے میں پہلے ہی سے ای موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر امیز. ٹھیک ہے نا. اب امیز کو آپ اس کا پاسٹ ٹینس استعمال کرنا چاہو تو آپ امیزڈ بولو گے، یہاں پر اضافہ صرف ڈی کا ہوگا. اسی حساب سے آپ بیک پکانے کو کہتے ہیں نا، بیک کرنا. تو بیک کا جب پاسٹ ٹینس بناؤ گے صرف پھر سے ڈی کا اضافہ کرو گے. تو بتا میں یہ رہا ہوں کہ یہ جو
ایسی جمعیں ہیں، بلکہ ایسے افعال ہیں جن کی سالم پاسٹ ٹینسز بنتی ہیں. یہ ایسے افعال کہلاتے ہیں انگریزی میں جن کو ریگولر وربز کہا جاتا ہے. اسی حساب سے کچھ اور وربز ہوتے ہیں جن کو irregular verbs کہا جاتا ہے. وہ irregular کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ وہ مکسر ہوتے ہیں. ان کے جو حروف ایک زمانے میں جو حروف تھے، یعنی اگر مضارع کی بات کر لیں تو مضارع میں جو حروف تھے، ماضی پہنچتے پہنچتے وہ حروف اور ان کا تانا بانا جو بنایا گیا ہے، پرویا گیا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، مکسر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ان کو میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. بگن ایک لفظ ہے، اس کو جب آپ ماضی میں لے جاؤ گے تو ای ڈی یا ڈی نہیں لگاؤ گے، بلکہ آپ یہاں پر پوری طریقے سے اس لفظ کو ہی چینج کرو گے. بگن جا کر کے بیگان بنے گا. اسی حساب سے ایک اور مشہور مثال آپ کے سامنے، ٹیک یعنی لینے کو کہتے ہیں. اس کا پاسٹ ٹینس کیا ہوا؟ پھر ٹک ہو گیا اس کا پاسٹ ٹینس. یعنی ٹیک میں اے تھا، پھر کھے کے بعد ای تھا. اب یہ دونوں غائب ہو گئے جب تک آپ پاسٹ ٹینس میں اس ورب کو لے جاتے ہیں. پھر بدلے میں اس کے دو اوز آ جاتے ہیں اور دونوں کے دونوں اوز ایک ساتھ آتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو مکسر افعال یعنی irregular verbs کہا جاتا ہے. یہ افعال irregular verbs کہلاتے ہیں. تو یہ تھی بحث ریگولر اور irregular verbs کو لے کر کے. اب میں آپ کے سامنے پروننسیشن کے تعلق سے دو چار ضروری باتیں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ای ڈی یا ڈی، بھلے ہی آپ ای ڈی لگائیں یا ڈی لگائیں، ان کی تین الگ الگ قسم سے پروننسیشنز بنتی ہیں. ایک وہ پروننسیشن جبکہ یہ ای ڈی یا ڈی جب آپ لگا رہے ہوں تو کس لفظ کے اخیر میں لگا رہے ہیں؟ اس لفظ کا آخری ساؤنڈ ای ڈی لگانے سے پہلے یا ڈی ہی لگانے سے پہلے اس لفظ کا آخری ساؤنڈ کیا ہے، یہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ اس کو کیسے پروناؤنس کرو گے. دو الگ الگ قسم کے ساؤنڈز ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے وائس لیس ساؤنڈ، دوسرا ہوتا ہے وائسڈ ساؤنڈ. یعنی ایسا ساؤنڈ جس میں آپ کو صاف صاف کلیئرلی آواز سنائی دیتی ہے. ویسے ساؤنڈز وائسڈ ساؤنڈز کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر یعنی میں وہ جو حروف ہیں ایم این ایس آر ایل، اس طرح کے حروف، میں ان کی پروننسیشن بتا رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا لفظ ہے، میں فعل کی بات کر رہا ہوں، تو کہیں آپ کہ آپ کے پاس ایک ایسا فعل ہے جو ایم پر ختم ہوتا ہے، این پر ختم ہوتا ہے، ایل پر ختم ہوتا ہے، یا پھر ایس پر ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے آر اور بھی ہیں کچھ. میں سارے کے سارے کی لسٹ یہاں گنوا نہیں رہا ہوں، میں بس اشارہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس اس طرح کے وائسڈ الفاظ آئیں، وائسڈ افعال آئیں، وربز آئیں، اب ان کے آگے آپ ڈی یا ای ڈی لگاؤ تو یہ ٹھی جیسے سنائی دیتے ہیں. مثال کے طور پر CALLED، ان کا یعنی اس طرح کے الفاظ کا جب آپ ساؤنڈ، آخر والا ساؤنڈ نکالنے کی، آخر والا ساؤنڈ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں صاف صاف ڈی سنائی دے گا. صاف صاف ڈی یعنی جو لکھا وہ پڑھا دوسرے معنوں میں. CALLED، کھولڈ، جو آخر میں آواز آ رہی ہے نا ای ڈی لگانے کے بعد، وہ ڈی کی ہی آ رہی ہے. رجسٹرڈ، یہاں بھی اسی طریقے سے ڈی کی آواز آ رہی ہے. اسی حساب سے میں نے کہا تھا کچھ اور ایسے الفاظ ہوتے ہیں یا ایسے افعال ہوتے ہیں جن کی اخیر میں وائس لیس ساؤنڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس طرح کے. یہ اب آپ جب آپ دیکھتے ہو نا، اس کی تلنا میں، اس کے مقابلے میں جب آپ کہتے ہو، یہ سب آوازیں بالکل کم آوازیں ہیں، لہذا انہیں وائس لیس کہا جاتا ہے.
اب اس طرح کے الفاظ اگر آپ کے پاس ہوں، ان کے آگے اگر آپ ڈی یا ای ڈی لگا رہے ہوں تو ان کی پروننسیشن میں ٹھی کا ساؤنڈ اخیر میں ٹی ایز ان ٹینگو، وہ والا ساؤنڈ اخیر میں آئے گا. مثال کے طور پر بیکڈ، BAKE، میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال رکھی تھی نا کہ بیک تو بیکڈ. پھر اسی حساب سے لک کا پاسٹ ٹینس دیکھیں آپ، لکڈ. ہوپ کا پاسٹ ٹینس دیکھیں آپ، پھر سے ٹی کا ساؤنڈ آئے گا، ہوپڈ. یہ اور بات ہے کہ بر صغیر کے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے الفاظ کو پتہ نہیں کس وجہ سے ڈی کا ساؤنڈ نہیں بھی سنائی دیتا ہے تو زبردستی ڈی کا ساؤنڈ سنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ڈاؤن ساؤتھ چلے جائیں، وہاں کچھ لوگ ضرور ملیں گے آپ کو جو ہوپڈ کو ہوپڈ کہتے ہیں، ہوپڈ. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے پاسٹ ٹینس کہا ہے. ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کی نندا نہیں کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے ہم کچھ برا بھلا نہیں کہنا چاہتے. ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم اور آپ اچھے طریقے سے انگریزی بولنا سیکھ لیں. لہٰذا آئیے آگے بڑھتے ہوئے سیکھتے ہیں. دو طریقے کے ہم نے سیکھ لیے، ایک تو میں نے کہا وائس لیس، دوسرا میں نے کہا وائسڈ. ٹھیک ہے، جہاں تک وائس لیس کی بات ہے وہاں پر آپ ٹی ایز ان ٹینگو کا ساؤنڈ آئے گا، آپ لے آئیں گے اس ساؤنڈ کو جب آپ اس کے پاسٹ ٹینس کہہ رہے ہوں. جہاں تک بات ہے وائسڈ ساؤنڈز کی، پلے، PLAY، پلے، اس کا پاسٹ ٹینس جب آپ بنائیں گے پلیڈ، پلیڈ، ڈی کا ساؤنڈ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ تیسرے والے ساؤنڈ کی طرف آتے ہیں. تیسرا والا ساؤنڈ ایسا ہے جس کی اینڈ میں اگر یعنی آپ کے پاس ایسے افعال ہوں، ایسے وربز ہوں جو ٹی پر یا ڈی پر ختم ہوتے ہوں. ہم نے یہ دو ہی کی بات کی تھی نا کہ وائس لیس اگر ہو تو کا سا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے پاسٹ ٹینس میں، اور اگر وائسڈ ہو تو ڈ کا سا ساؤنڈ، ڈی ایز ان ڈیلٹا میں جو ڈ کا ساؤنڈ آتا ہے وہ والا سنائی دیتا ہے. اسی حساب سے یہ جو تیسرا ساؤنڈ ہے انہی دو ساؤنڈز پر مشتمل ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ایک ایسا ورب ہو جس کی اخیر میں ٹی یا ڈی کے لیٹرز آ رہے ہوں، مثال کے طور پر میلٹ، میلٹ، یا پھر بیٹنگ کہتے ہیں نا، بیٹ، بیٹنگ کا بیٹ، اس کی آپ پاسٹ ٹینس بنائیں میلٹڈ، بیٹڈ. ٹھیک ہے. ویسے ہی اگر آپ کہیں ہینڈ، ہینڈ، ہینڈ کی پاسٹ ٹینس بنائیں آپ ہینڈڈ، ہینڈڈ. تو جب ٹی آئے گا یا ڈی آئے گا، ڈی کے میں ایک اور مثال دوں آپ کو، اینڈ، اینڈ، میچ ختم ہو گیا، میچ، دی میچ اینڈڈ. ٹھیک ہے نا. تو اینڈ کا جب پاسٹ ٹینس بنایا آپ نے، میلٹ کا جب پاسٹ ٹینس بنایا آپ نے، تو جب آپ ان کے آگے ای ڈی لگاتے ہو تو ہاں ڈی کا ساؤنڈ تو ضرور آتا ہے، مگر اس سے پہلے جو ساؤنڈ آتا ہے وہ بھی ضروری ہے. اس سے پہلے ای کا ساؤنڈ آتا ہے جو ہم نے سب سے پہلا ساؤنڈ سیکھا تھا جب ہم فونیمز سیکھ رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ فونیمز میں شورٹ مونوفارمز ہم سیکھیں گے، اور مونوفارمز میں نے کہا تھا کہ لکھا تو آ ہی جاتا ہے مگر وہ پڑھا ای جاتا ہے. مثالیں میں نے دی تھی انک وغیرہ کی، انک کہا تھا، بن کہا تھا. یہاں پر بھی جب آپ ان الفاظ کو پروناؤنس کرو گے، میلٹڈ، میلٹڈ نہیں، سٹارٹڈ نہیں، سٹارٹڈ، میلٹڈ، ہینڈڈ، بیٹڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوئی اس طرح کی پروننسیشنز. لہذا ان تین چیزوں کو اب آپ ذہن میں رکھیں، اس طرح کی خوب مثالیں ٹٹولنے کی کوشش کریں، اور جب تک آپ کے پاس خوب مثالیں جمع نہ ہو جائیں تب تک آپ ہمت نہ ہاریں، تب تک آپ چین سے نہ بیٹھیں، بلکہ ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی مکمل کوشش کریں کہ یہ تین الگ الگ قسم کے پاسٹ ٹینسز ہوتے ہیں یا پھر پاسٹ ٹینسز کے ساؤنڈز ہوتے ہیں تین الگ الگ قسم کے. رہی بات ان irregular plurals کی، بلکہ میں irregular verbs کہوں، plurals نہیں، وہ irregular verbs کی. رہی بات irregular verbs کی تو ان irregular verbs میں یہ کٹھنائیاں، یہ ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں. irregular plurals کی پروننسیشن جیسے جیسے verb لکھا جائے گا وہ ہم نے پروننسیشن کا بہت پہلے ہی سیکھ لیا ہے. اب آپ اس ورڈ کی
اس ورڈ کو کسی بھی ڈکشنری پر جا کر کے انٹر کریں، یا آپ کے پاس اگر فزیکل ڈکشنری ہے تو اس ڈکشنری میں اس کو کھول کر دیکھیں، اس کی پروننسیشن وہیں پر دکھائی دے گی. مثال کے طور پر شیک، شیک اس کا پاسٹ ٹینس شک، شک ہوگا اس کا پاسٹ ٹینس. اسی حساب سے ایک اور ورب رن، رن اس کا پاسٹ ٹینس ہوگا ران، ران. یا اسی حساب سے ایٹ، ایٹ کا پاسٹ ٹینس ہوگا ایٹ، ایٹ. جی ہاں، اس ایٹ میں اور وہ جو نمبر 8 ہوتا ہے، ان دونوں میں پروننسیشن وائز کوئی فرق نہیں ہے. لہذا ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ کو پھر لگنے لگا ہوگا کہ یار آج تو ہم پھر سے واپس پروننسیشنز کی کلاسز میں چلے گئے. نہیں، دیکھنے میں تو یہ ویسے اس کلاس میں آج کی پروننسیشن پر یقیناً بات زیادہ ہوئی ہے، مگر یاد رکھیں ہم وربز سیکھ رہے ہیں. یہ وربز جنہیں ہم اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ٹینسز میں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ٹینسز میں یعنی زمانوں میں، الگ الگ زمانوں میں لے جا کر کے ان کا استعمال کرنے والے ہیں. اور میں نے یہ آج آپ کو بتانا اس لیے بھی مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے اگلی مرتبہ اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی پاسٹ ٹینسز پر بات کرنے والا ہوں. لہٰذا میں نے سوچا کہ جب میں آپ کے سامنے پاسٹ ٹینسز پر بات رکھنے والا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو پاسٹ ٹینسز میں جو کچھ 3 الگ الگ قسم کے پروننسیشنز آتے ہیں ان کے تعلق سے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کر لوں. لہٰذا آج میں نے اس کی بابت بات کی ہے. اگلی کلاس میں جب ہم انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے تو یقیناً پاسٹ ٹینسز پر بات کریں گے باذن اللہ و توفیق. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا اس طرح ملنا، بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا سب قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھتے ہوئے، جیسے اللہ عز و جل خود کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اسی حساب سے اللہ عز و جل ہمیں بھی عذاب سے بچاتے ہوئے جنت میں داخلہ دلوائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.